اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ پاک کے آخر میں وہ جو کفار تھے ان سے بھی کلام کیا، اور اس کے بعد ان کے جو ذہنوں کے اندر اٹھنے والے فتنوں والے سوال تھے اللہ نے اس کا جواب بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ ہمارے دین کی طرف ابھی تو نہیں آ رہے اور سرکشی کر رہے ہیں، لیکن جب میدان سجے گا تو پھر پتہ چلے گا حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ چونکہ جو کافر تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے ہماری تعداد ایسے ہے جیسے پہاڑ ہوتا ہے، اتنے ہم مضبوط بھی ہیں اور اتنی زیادہ تعداد بھی ہے، اور مسلمانوں کی اور ان کے نبی کی جو تعداد ہے بظاہر ظاہری طور پر دیکھی جائے تو یہ سامنے کنکر کے برابر ہے، یعنی یہ بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں اٹھنے والے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ تو پتہ چلے گا نا کہ جب میدان سجے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے نا بڑا مذاق اڑایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے طاقتور ہوں گے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں اور یہ جیت جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے میدان بدر میں دکھایا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ تیاری بھی نہیں تھی اور بالکل ساز و سامان بھی نہیں تھا اور تعداد بھی کم تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کفار کو وہاں پر ذلیل و خوار کیا، جنگ ہار گئے، بڑے بڑے سارے سردار مارے گئے، اور بھاگ کر جو بچے انہوں نے اپنی جان بچائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب میدان سجے گا تب پتہ چلے گا کہ کون ہے حق پر اور کون ہے کمزور، اب تو تم اپنے اندازے لگا رہے ہو۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کا جواب دیا، لیکن یہاں ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، فرمایا اللہ عالم الغیب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر غیب کا جاننے والا اللہ ہے۔ اور آگے فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، وہ اپنا غیب کسی کو مسلط اس پر نہیں ہونے دیتا۔ اچھا، یہ آیت کا اتنا حصہ پڑھ کے آج کل کئی لوگ ایسے ہیں جو اگلی آیت نہیں پڑھتے، اسی کے ساتھ اگلی آیت نہیں پڑھتے، صرف اتنا حصہ پڑھا اور انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں اور میں اس غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، لہذا کسی کے پاس غیب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، جبکہ یہ غلط ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، اور آگے کیا فرمایا الا من ارتضی من رسول، فرمایا جب میں رسولوں پر راضی ہو جاؤں تو غیب ان کو عطا کر دیتا ہوں۔ اب یہ کوئی یار قرآن مجید ہے، اگلی آیت کا ایک حصہ نہیں پڑھا اور دیکھ لو عقیدہ بگاڑ بیٹھے، اور آج باقاعدہ تقریریں ہوتی ہیں اور کئی ایسے بندے ہیں جو مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں کہ نبی پاک کو علم غیب نہیں، ہم سے بات کر لو۔ اللہ کے بندو، لفظ نبی کا معنی ہی یہ ہے غیب کی خبر دینے والا، یہ لفظ نبی کا معنی ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کا منصب کیا ہے کہ آپ نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی کہتے کس کو ہیں؟ جس کو اللہ غیب کا علم دے اسے نبی کہتے ہیں۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ نبی کو نبی بھی کہا جائے اور آقا کریم علیہ السلام کے شان علم کا انکار بھی کیا جائے۔ اچھا، آپ ذرا توجہ میری طرف فرمائیں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھاؤں۔ لوگ جب پٹڑی سے اترتے ہیں نا، اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کی یہ ایک آیت پڑھی، ایک حصہ نہ آگے نہ پیچھے، اور عقیدہ بنا لیا، پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ غیب کے بارے میں قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ان سب کو ایک جگہ لکھنا پڑے گا۔ اب میں طریقہ بتا رہا ہوں نتیجہ نکالنے کا کہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ غیب کے بارے میں جتنی آیاتیں تو یہ بات ہیں ان کو آپ لکھ لیں، وہ 5 بنیں، وہ 10 بنیں، وہ 12 بنیں، جتنی آپ کو ملیں آپ ان آیاتیں تو یہ بات کو ایک جگہ لکھ لیں اور پھر ان کا ترجمہ پڑھیں، پھر آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا
کہ میں غیب کا مالک ہوں، غیب میرے پاس ہے اور میں کسی پر مسلط اس کو نہیں ہونے دیتا اس غیب پر، تو پھر آپ کو قرآن مجید میں یہ بھی پڑھنا میسر آئے گا. اللہ فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں. یہ 12ویں پارے میں موجود ہے. پھر آپ کا ذہن کام کرے گا، ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غیب دیتا نہیں اور دوسری طرف کہتا ہے میں دیتا ہوں، تو اب کیا مطلب ہے؟ پھر آپ اس کو میچ کریں گے. اچھا اسی طرح پھر آپ کو قرآن مجید میں یہ آیت ملے گی، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو یہ جو نہیں جانتا ہوتا وہی تو غیب ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کو وہ عطا کر دیا ہے. پھر آپ نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. پھر آپ قرآن مجید برہان رشید میں یہ بھی پڑھیں گے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن جب رسولوں کو چن لے تو اللہ رسولوں کو غیب عطا فرما دیتا ہے. اب ذرا اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آیت ہے یہ اور باقی جو میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی قرآن ہے، صرف آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس موضوع کے متعلق جتنی آیات ہیں پہلے ان کو اکٹھا تو کرو نا، ان کو پڑھو تو صحیح، آپ خود کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے میں غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، لیکن جب رسولوں کو چن لوں تو میں پھر عطا کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا سب رسولوں میں سے سب سے زیادہ کس کو پسند فرمایا ہے؟ میرے حبیب پاک. اللہ کے بندو کیا ہو گیا تمہیں؟ اچھا پھر اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، فرمایا ہمارے محبوب جب غیب کی خبریں بتاتے ہیں تو پھر ہمارے حبیب کنجوسی نہیں کرتے، پھر ساری باتیں بتلا دیتے. اچھا یہ قرآن مجید کی آیتوں سے واضح ہو گیا کہ اللہ اپنے رسولوں کو علم دیتا ہے اور غیب کا علم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری طرف آ جائیے. اس کی بہترین تفسیر ہوتی ہے احادیث کریمہ. آپ حدیثوں کو ذرا اٹھا کر دیکھیں. نبی پاک، صرف ایک بات کہتا ہوں، آپ جنگ بدر کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن پہلے اپنے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے لکیریں لگا دی، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں امیہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں آپ نے بتا دیا. اگر غیب نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بتائیے ذرا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب اس کی بہت ساری مثالیں، یعنی کوئی موضوع آپ اٹھا لیں، نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں غیب کی خبریں دی ہیں. آپ اپنے حالات کو اٹھا کر دیکھ لیں، نبی پاک نے ہمارے حالات اور اس دور کے بارے میں جو فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے گناہ عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، سڑکوں کے کنارے پر گناہ ہوں گے، اور فرمایا کمینے بندے کو اپنا حکمران بنا لیا جائے گا، کمینے بندے کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، بے غیرتوں کی عزت ہوگی اور غیرت والے اور عزت والے اور دین والے ان کو پیچھے پھینکا جائے گا. یہ سب میرے نبی نے بتلایا. ماں باپ کی عزت نہیں ہوگی، میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ سے زیادہ لوگ اپنے دوست کی عزت کریں گے، فرمایا اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی کا احترام کریں گے، یہ میرے نبی نے سب بتایا. فرمایا حرام کھائیں گے، یہ میرے نبی نے بتا دیا ہے. گناہ عام ہو جائیں گے، بتا دیا ہے. میرے محبوب پاک نے کون سی چیز ہے جو نہیں بتلائی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ کیا ہے؟ سب کچھ یہ غیب ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میرے حبیب کریم علیہ السلام نے سب کچھ بتلا دیا ہے. لوگوں بیچاروں کو نا ٹھوکر لگ گئی، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے. اللہ نے فرمایا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں اور میں کسی کو مسلط نہیں ہونے دیتا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا جو غیب ہے نا، اللہ کا جو علم ہے، اس پر کوئی مسلط ہو کے قابو کر کے چھین نہیں سکتا، مالک نہیں بن سکتا. مالک وہ ہے وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. بس صرف اتنی بات ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے بھائی، آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں. دیکھیے جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. بعض کہتے ہیں کہ کون کب مرے گا کسی کو نہیں پتا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اچھا یہ قرآن مجید کی 21ویں پارے کی ایک آیت کے اندر بھی یہ موجود ہے نا، اور لوگوں نے وہی پڑھی اور بیان کر دیا. میں نے کہا پھر ایسے کرو، ان سارے ڈاکٹروں کا بھی علاج کرو، کوئی پھانسی وغیرہ کا، اور جو جاتے ہیں وہ بھی کہڑے ڈاکٹر؟
میں نے کہا جن کے پاس تم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہو اور پوچھتے ہو کاکی ہے کہ کاکا ہے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ان کا کوئی علاج کرو. یہ تو بھائی اب اگر نبی کو غیب نہیں ہے تو پھر ان کو کیسے بتاؤ ذرا, وہ کیسے پتا چل گیا؟ اور ڈاکٹر کہہ دیتا ہے بھائی جان ساڈی طرفوں مریض نو جواب ہے ایدی خدمت کر لو, اینے دیاڑی یا 2 دیاڑیاں کرنیاں نے. تم کہتے ہو کسی کو پتہ نہیں, اور وہ جو کہتا ہے ویسے ہوتا ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات؟ یار اس کو بھی چھوڑے یار, آپ سمجھدار لوگ بیٹھے. محکمہ موسمیات والے 8 دن پہلے بتا دیتے ہیں فلاں دن انیری آنی ہے تو مینہ آنا ہے. او یار کس نے بتایا ہے؟ غیب ہے کہ نہیں ہے بتاؤ نا یار مجھے, میں صرف آپ کا ذہن کھول رہا ہوں. وہ جناب 3 دن پہلے بتا دیتے ہیں فلانے دن 4:20 تے سورج گرہن لگنی ہے. او یار تینوں کے نے دس دیتا ہے؟ اب یہ بھائی آپ سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ذرا دماغ بھی کھولیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ او جی یہ تو سائنس ہے تو یہ ترقی کر گیا. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ سارے علم میرے مصطفیٰ کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو سورج گرہن کی باتیں کرتا ہے کہ تیری ٹیکنالوجی بتا رہی ہے, میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نے اشارہ کیا تھا سورج کو بھی پلٹا کے واپس اپنے پاس بلا لیا. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار, آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ جدید دور کی اس ٹیکنالوجی اور مشینری کو مان رہے ہیں, مصطفیٰ کی نگاہوں کو نہیں مان رہے ہیں. حضور کے علم کے ماننے کے لیے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. نہیں میرے عزیز, نہیں, غلطی ہو گئی لوگوں سے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا ہے, اور اس قرآن کو جس رب نے سکھایا اپنے حبیب کو, اور اس قرآن کے بارے میں کیا فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فرمایا کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں ہے خشک ہو یا تر ہو جو قرآن مجید میں نہ ہو. ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے, اور وہ قرآن کا سارا علم مصطفیٰ کے پاس ہے. گرامی قدر حضرات, اللہ نے انسان کو اتنی عقل دے دی کہ یہ سب کو جان جاتا ہے, تو جس حبیب کے لیے سارا جہاں بنایا اسے کیا کیا نہ دیا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ لوگ, میں نے آپ کو پہلے بتلایا ہے کہ آپ جب قرآن مجید میں سے کوئی ایک بات پڑھ لیں, مثال کے طور پہ آپ نے شفاعت کا چیپٹر کو پڑھنا ہے, تو آپ شفاعت کے متعلق تمام تر آیات طیبات کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں, ان کا ترجمہ پڑھیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل مفہوم یہاں کیا بیان ہو رہا ہے. اور اس میں بھی آپ اکیلے نہیں سمجھ سکتے, آپ کو کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا. ہر شعبے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ساری ترتیبات سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ میں اتنی استطاعت اور اتنی صلاحیت ہوتی نا, تو یہاں پر ہم پھر جمعہ پڑھانے نہ آتے, آپ خود پڑھا لیا کرتے. تو یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, وہ جسے چن لیتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اگر ہیں تو پھر آپ کو چاہیے ایکسپرٹ کے پاس آئیں. ایتھے جیڑا بندہ 2 کتاباں پڑھدا کہندا میرے نال گل کرو, اور تیرے نال کہڑے حساب نہ کریے, تیرے نال تے گھر والے نہیں کردے, تیرے نال اسی گل کر لئیے. او بندے دے آپ پترا, تو اپنے گھر تے پہلو سیدھا ہو لے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, آپ نے شفاعت کا موضوع پڑھنا ہے, ساری آیات لکھ لیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ نے علم غیب, ساری آیات اس کی لکھ لیں. اسی طرح حضور کا اختیار, ساری آیات لکھ لیں. اسی طرح قرآن کی فضیلت, ساری آیات لکھ لیں. اسی طرح جنت کا بیان, ساری آیات لکھ لیں. جب آپ لکھیں گے پھر آپ نتیجے تک پہنچیں گے, ورنہ نہیں پہنچ سکتے. تو اب آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ میں غیب کا مالک ہوں, جاننے والا ہوں, اور میں اس پر مسلط نہیں کرتا. کیا مطلب؟ کہ جیسا میرا حقیقی علم ہے ویسا کسی اور کا نہیں ہے. ہاں میری عطا سے نبیوں کو علم ہوتا ہے. آپ دیکھیں فرشتہ جو موت دیتا ہے اس کو اللہ ہی علم عطا کرتا ہے نا. توجہ نہیں فرمائی؟ اللہ نے فرشتے کو تو علم دے دیا کہ فلاں فلاں بندے کو تو نے مارنا ہے, اسے تو علم ہے. مرنے کے بعد وہ بندہ کہاں جاتا ہے؟ قبر میں. تو اس کی قبر کے اندر 3 سوال ہیں, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تیسرا ہے نبی پاک, آپ ہر قبر میں آتے ہیں. یعنی جس فرشتے نے مارنا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ اسے علم ہے, اور جس نے ہر قبر میں آنا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا نبی پاک کو نہیں بتلایا جاتا کہ فلاں فلاں جب جگہ بندہ فوت ہو گیا قبر میں ہے تو آپ وہاں پہنچیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ سمجھ آئیے نہیں آئیے؟
اللہ کے بندو بات سمجھنے کی کوشش کرو. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا کیا ہے. بس یہ لفظ عطا اگر سمجھ آ جائے گی تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. محبوب کریم علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں بیان فرمایا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک انگریز نے کلمہ پڑھا اور اس سے کسی شخص نے پوچھا بھئی تم لوگ تو اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتے, بڑی تبلیغ کرنی پڑتی ہے, بڑا تمہیں سمجھانا پڑتا ہے, تو اس کے بعد چل کے تم تو دلائل مانگتے ہو اور کہتے ہو ہم خود سٹڈی کریں گے. تو اس کے بعد اس نے کہا ہاں جی میں نے تمہارا دین سٹڈی کیا ہے تو تب بھی کلمہ پڑھا ہے. اس کو پوچھا کیسے متاثر ہوئے یہ بتلاؤ. توجہ ہے بھائیوں کی. اس نے جو جواب دیا بڑا سننے والا ہے. اس نے کہا جب مسلمانوں کے نبی کی میں نے تعلیمات کو پڑھا نا, تو اگر میں نے دیکھا معاشیات کو, تو میں نے مسلمانوں کے نبی سے بڑا کوئی معیشت کا تجربے کار شخص نہیں دیکھا. ایسی باتیں ارشاد فرمائیں. جب میں نے تجارت کو دیکھا تو کہنے لگے مسلمانوں کے نبی کے ایسے ایسے فرمان کہ مجھے لگا کہ یہ تجارت کے بھی ماہر ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جب میں نے طب یعنی ڈاکٹری کو پڑھا بندے کی صحت کے حوالے سے, مکمل میڈیکل اعتبار سے, تو کہا مجھے لگا کہ کائنات میں ان سے بڑا حکیم ہی کوئی نہیں ہے. اچھا جب میں نے یہ پڑھا کہ گھر میں شوہر بن کے کیسے رہنا چاہیے, تو میں نے جب مسلمانوں کے نبی کے سٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ کائنات میں ان جیسا شوہر ہے ہی کوئی نہیں ہے, ایسے اعلیٰ. اچھا جب میں نے پڑھا کہ یہ ایک بیٹے کی حیثیت سے, تو ان جیسا بیٹا کوئی نہیں تھا. جب میں نے دیکھا کہ یہ جنگوں کے اندر سپہ سالار کیسے بنتے ہیں, تو کائنات میں مجھے ان جیسا سپہ سالار اور سیاںا بندہ نظر ہی کوئی نہیں آیا. اس نے کہا جب میں نے فلکیات آسمانوں کے بارے میں مسلمانوں کے نبی کی تعلیمات کو پڑھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ فلکیات کے بھی ماہر ہیں, جو کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. جب میں نے سمندروں کے بارے میں پڑھا, جنگلات کے بارے میں پڑھا, تو مسلمانوں کے نبی نے ایسے بیان کر دیا کھول کھول کے, مجھے یہ لگا کہ کائنات کی چیزیں کم ہو سکتی ہیں پر مصطفیٰ کا علم کم نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا جس نبی کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہو وہی سچا نبی ہو سکتا ہے. میرے دل نے کہا اب جھوٹ قبول نہ کر, اب کلمہ پڑھ کے سچ قبول کر کے مصطفیٰ کا غلام بن جا. تو یہ اب انگریز بھی مان رہے ہیں, لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے والا اگر وہ نہیں مان رہا تو افسوس اور صد افسوس. سمجھ آ رہی؟ کہتے میں تو قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہوں. او بھائی تو ایک پہ عمل کر رہا ہے, باقی بھی ایتنا کی بنے گا. ہمارا سوال صرف یہ ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے عزیز میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. ایک بندہ حدیث شریف پڑھے, ادھر دیکھیں میری طرف, آپ کو مسئلہ سمجھ. ایک بندہ حدیث شریف پڑھے اور حدیث شریف میں مفہوم یہ ہے قبروں پر نہیں جانا, آپ نے روک دیا ہے, اور کبھی میں حدیث پڑھی ہے قبروں تے نہیں جانا چاہیے, آپ مان لیں گے؟ بولو. کئی بندے چپ ہو گئے نے کیونکہ انہوں نے پتا بھی حدیث ہے تو ہن کیویں انکار کریے جبکہ آپ اس کی بات نہیں مان سکتے. کیوں؟ آپ کا اتنا سینس تو کام کرتا ہے نا یار, اگر قبروں پر نہیں جانا تو یہ سارے جاتے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے, ان سے بھی تو پوچھے نا. تو پھر اس کو بتلایا جائے گا. ادھر دیکھیں اب مسئلہ سمجھیں کہ اس نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں ابتدائے اسلام میں نبی پاک نے روکا تھا کہ تم نے قبرستان نہیں جانا. اچھا روکا کیوں تھا؟ اس لیے کہ مسلمانوں اور کافروں کی قبریں اکٹھی ہوتی تھی, احکام کا نہیں پتا تھا کہ کیسے جانا ہے, کس کی قبر کی عزت کرنی ہے کس کی نہیں کرنی. جب حکم آ گیا اس کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اب دوسری حدیث, میرے نبی کہتے ہیں پہلے میں نے تمہیں روکا تھا کہ قبرستان نہ جانا, اب میں ہی تمہیں کہتا ہوں جایا کرو. اب اگر ایک حدیث پڑھ کے کوئی بندہ شور مچا دے, او حدیث دے وچ قبرستان نہیں جانا, اللہ دے بندے حدیث دے وچ ہے, تو اجے ایک پڑھیے, اس کے تحت جتنی حدیثیں ہیں ساریاں پڑھ. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. اب حدیث میں حکم تو موجود ہے کہ قبرستان نہیں جانا, اور یہ ہے پہلے کی حدیث, اور یہ ہے منسوخ, اس کا حکم بند ہو گیا ہے. دوسری حدیث ہے ناسخ جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ اب تم قبرستان جایا کرو. تو اگر کوئی پہلی حدیث پڑھ کے شور مچا دے تو آپ بات نہیں نہ مانیں گے, حالانکہ حدیث کا حوالہ تو دے رہا ہے. آپ کہیں کہ زندہ تے پیا پر ہو ہے جے دے بارے اے حکم ہے ہی نہیں.
اسی طرح علم غیب کے بارے میں اگر کوئی یہ پڑھے تو آپ دوسری آیتیں پڑھ کے کہیں بھائی اس کا مطلب اور ہے، اس کا اور ہے. یہ ہے اصل سمجھنے کا طریقہ. باقی تو پھر اس پر علم غیب پر تو جتنے آپ چاہیں جمعے پڑھا سکتے ہیں. قسم خدا کی میں آپ کو کہتا ہوں اتنا حضور کے علوم آپ نے ایسے ارشاد فرمائے.